کیا کبھی آپ نے اپنے جسم کے اندر چھپے ان گہرے رازوں پر غور کیا ہے جو خالق کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی موضوع پر روشنی ڈالیں گے جو حیرت انگیز ہے۔ تلی میں اللہ کی نشانیاں۔ یہ عضو جو ہمارے جسم میں پوشیدہ ہے، کیسے رب العالمین کی قدرت کا ایک انمول نمونہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیاں چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم اکثر کائنات کی وسیع و عریض نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں پر چمکتے ستارے، سمندروں کی گہرائیاں، پہاڑوں کی عظمت۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے جسم کے اندر چھپی ان حیران کن نشانیوں پر غور کیا ہے جو ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عظمت کا اعلان کر رہی ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی گمنام لیکن انتہائی اہم عضو تلی سپلین کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے جسم کے اندر ایک چھپی ہوئی کائنات ہے اور جس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں پنہاں ہیں۔ یہ ایک ایسا عضو ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ہر فعل، ہر عمل خالق کائنات کی بے مثال منصوبہ بندی اور کمال عرفان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے آج تالی کے اس گہرے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اللہ کی ان نشانیوں کو تلاش کریں جو ہمیں اس کی پہچان اور اس کی عظمت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تلی ہمارے پیٹ کے بائیں جانب پسلیوں کے نیچے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا گہرے سرخ رنگ کا عضو ہے۔ یہ تقریباً ہماری مٹھی کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت اتنی وسیع ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو بظاہر خاموش پڑا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پورا کارخانہ چل رہا ہے۔ یہ کوئی بے جان پتھر نہیں، بلکہ ایک انتہائی فل اور پیچیدہ نظام ہے جو ہمارے جسم کو زندہ اور صحت مند رکھنے کے لیے دن رات مصروف ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ عضو بالکل صحیح جگہ پر، صحیح سائز میں اور صحیح ساخت کے ساتھ موجود ہے؟ کیا یہ خود بخود بن گیا اور خود ہی اپنے کام سیکھ گیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الدھاریات 51-21۔ یہ آیت ہمیں اپنے اندر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے اور تیلی جیسی ہر چھوٹی چیز میں اللہ کی عظیم قدرت کو دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ تلی کا سب سے اہم کام ہمارے خون کی صفائی کرنا ہے، اور یہ کام اتنی مہارت اور نفاست سے انجام دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہماری سرخ خون کے خلیے ریڈ بلڈ سیلز تقریباً 120 دن زندہ رہتے ہیں اور پھر بوڑھے اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان پرانے اور خراب خلیے کو خون سے نکالنا انتہائی ضروری ہے تاکہ نیا اور صحت مند خون اپنا کام کر سکے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ ہماری تلی۔ یہ ایک انتہائی ذہین فلٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ تلی کے اندر خون کی باریک نلیوں اور خلیے کا ایک پیچیدہ جال بچھا ہوا ہے جسے سائنسوئڈز کہتے ہیں۔ جب خون ان سائنسوئڈ سے گزرتا ہے تو تلی کے اندر موجود مخصوص خلیے، جنہیں میکروفیجز کہتے ہیں، پرانے اور خراب خون کے خلیے کو پہچان لیتے ہیں، انہیں پکڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں جسم سے خارج کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے یا ارتقاء کا نتیجہ، لیکن کیا قدرت یا اتفاق کے پاس اتنی ذہین ہے کہ وہ ایک ایسے نظام کو ڈیزائن کر سکے جو صحت مند خلیے اور خراب خلیے میں فرق کر سکے؟ کیا اتفاقاً کوئی ایسا فلٹر بن سکتا ہے جو صرف پرانی چیزوں کو پہچانے اور نئی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگائے؟ کیا قوّان فطرت نے یہ نظام بنایا ہے؟ نہیں، قوّان فطرت تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نظام کیسے کام کرتا ہے، وہ خود نظام کو بناتے نہیں۔ کشش ثقل کا قانون یہ بتاتا ہے کہ چیزیں نیچے کیوں مرتی ہیں، یہ سیب یا زمین کو نہیں بناتا۔ تو پھر یہ پیچیدہ ذہین اور خودکار نظام کس نے بنایا؟ کس نے ان میکروفیجز کو یہ صلاحیت دی کہ وہ پہچان سکیں؟ یہ صرف اور صرف ایک علیم و حکیم، ایک قادر و توانا ہستی کا کام ہے، اور وہ ہستی ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ اس کی حکمت اور اس کے کمال تخلیق کی ایک واضح نشانی ہے۔ تلی صرف خون صاف کرنے والی مشین نہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کا ایک مضبوط دفاعی قلعہ بھی ہے۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام، امیون سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں سفید خون کے خلیے، وائٹ بلڈ سیلز جیسے لیمفوسائٹس اور میکروفیجز بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے جسم کو بیماریوں، جراثیموں اور وائرسز سے بچانے کے لیے ایک فوج کی طرح کام کرتے ہیں۔
جب کوئی بیرونی حملہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو تلی میں موجود یہ سپاہی اسے پہچانتے ہیں، اس کے خلاف لڑتے ہیں اور اسے ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ ننھے ننھے خلیے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، کس طرح اتنی ذہانت کے ساتھ دشمن اور دوست میں فرق کرتے ہیں۔ کون ہے جو انہیں یہ تربیت دیتا ہے کہ کس جراثیم پر حملہ کرنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا؟ کیا یہ خود بخود ایک ایسی فوج بن گئی جو ہر لمحہ چوکنا رہتی ہے اور بغیر کسی کمانڈر کے اپنے فرائض انجام دیتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک مکمل دفاعی نظام ہے جو ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس قدر حفاظت کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ یہ اس کی بے پناہ قدرت اور رحمت کا مظہر ہے۔ تلی کا ایک اور حیران انگیز کام خون کا ذخیرہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا ایک قدرتی بلڈ بینک ہے۔ تلی میں خون کے خلیے، خاص طور پر سرخ خون کے خلیے اور پلیٹلیٹس ذخیرہ ہوتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں جیسے کہ شدید ورزش کے دوران جب جسم کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی چوٹ کی صورت میں جب خون کا زیادہ بہاؤ ہو جائے تو تلی فوری طور پر یہ ذخیرہ شدہ خون جسم میں جاری کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا انتظام ہے جو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے اگر آ کر تیار رہتا ہے کیا گیا ہے۔ کیا اتفاقاً کوئی ایسا نظام بن سکتا ہے جو مستقبل کی ضروریاتوں کو پیشگی جان لے اور اس کے لیے انتظام کر کے رکھے؟ کیا بے شمار ارتقاء نے یہ سوچا ہوگا کہ کبھی جسم کو اضافی خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کے لیے ایک ذخیرہ گاہ بنا دی جائے؟ یہ غیر معمولی پیش بینی، یہ مکمل منصوبندی، یہ صرف اور صرف ایک ایسے خالق کا کام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو ہر لمحہ اپنی مخلوق کی ضروریاتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ الرعد 13:8۔ تلی میں خون کا یہ ذخیرہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے جو اللہ کی بے مثال منصوبندی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ دلی کا کام صرف انفرادی نہیں بلکہ یہ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء جیسے جگر، ہڈیوں کے گوڑے، بون میرو اور لمفی نظام لمفیٹک سسٹم کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کام کرتا ہے۔ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر مکمل طور پر کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک مکمل سمفنی ہے جہاں ہر ساز عضو اپنا کردار بہترین طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اگر ہر عضو اتفاقاً آزادانہ طور پر ارتقاء پذیر ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کامل ہم آہنگی کیسے قائم کر پاتے ہیں؟ تلی کو کیسے معلوم ہوتا کہ اسے خون صاف کرنا ہے تاکہ جگر فضلے کو پروسیس کر سکے؟ مدافعاتی خلیوں کو کیسے معلوم ہوتا کہ انہیں جسم کے دوسرے حصوں میں موجود مدافعاتی خلیوں کے ساتھ کیسے رابطے قائم کرنا ہے؟ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ذہین ڈیزائن کا ثبوت ہے جہاں ہر حصہ ایک بڑے مقصد کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ پیچیدہ باہم اربوط نظام کسی ماسٹر پلان کے بغیر وجود میں آ گئے، ایسا ہی ہے جیسے یہ مان لینا کہ ایک مکمل آرکیسٹرا بغیر کسی موسیقار یا کنڈکٹر کے صرف آلات کے اتفاقاً اکٹھے ہونے اور بے ترتیب آوازیں نکالنے سے ایک بہترین سمفنی بجا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال تخلیقی صلاحیت کا ثبوت ہے کہ اس نے ایک ایسا جسم بنایا جو ہر لحاظ سے مکمل اور ہم آہنگ ہے۔ دوستو، تلی جیسے ایک چھوٹے سے عضو میں اللہ کی یہ بے شمار نشانیاں ہمیں کس قدر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا غیر نام ہیرو ہے جو خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہا ہے اور اس کا ہر عمل ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ محض قدرت کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے خلق کا کمال فن ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ جب ہم اپنے اندر کی اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہماری زبان بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں اس بات پر یقین دلاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی مالک ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ آئیے ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ فصلت 41-53۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلی کے اس گہرے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ہر ذرہ، ہر عضو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور حکمت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تلی کا خون صاف کرنا، مدافعتی نظام کو مضبوط کرنا اور ہنگامی حالات کے لیے خون ذخیرہ کرنا، یہ سب کچھ اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسے علیم و حکیم خالق کی منصوبہ بندی ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ یہ نشانیاں ہمیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لاتی ہیں اور ہمیں اپنے رب کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہیں۔ آئیے اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات اور کائنات میں موجود نشانیوں کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی تخلیقات میں مزید حیران کن نشانیاں دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔